الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حصول علم کے آداب میں سے چوتھا ادب یہ ہے کہ طالب علم کے اندر وقت کی قدر ہونی چاہیے، وقت کے استعمال کی صحیح فکر ہونی چاہیے کہ میرا وقت ضائع نہ ہو، بلکہ یہ قدر حرص کے درجے میں ہونا چاہیے۔ حرص کہتے ہیں فرط الشرحی و فرط الارادہ، شدید درجے کی خواہش اور شدید درجے کی چاہت، یعنی کسی چیز کو شدت سے چاہنا اور شدت سے اس کی خواہش کرنا، اسے بولتے ہیں حرص۔ تو اس کا مطلب ہوا صرف کسی چیز کی رغبت کا نام حرص نہیں ہے، بلکہ شدت رغبت کا نام حرص ہے۔ تو وقت کی حفاظت کے سلسلے میں شدت رغبت اس کے اندر ہونا چاہیے۔ شدت رغبت میں مجموعی طور پر تین چیزوں میں شدت رغبت، یعنی تین چیزوں کی حرص ہونی چاہیے۔ ایک تو وقت کی حفاظت اور اس کے استعمال کی حرص ہو، دوسرا علم حاصل کرنے کی بھی حرص ہو، چوتھا کسی خاص علمی فائدہ، کوئی قاعدہ، کوئی نقطہ معلوم کرنا ہو، اس کی بھی حرص ہونی چاہیے۔ تو پہلی چیز حرص وقت کے سلسلے میں، دوسری بات حرص کی علم کے حصول کے سلسلے میں، حرص کی تیسری صورت یعنی تعلق جس کے سلسلے میں طالب علم کو حرص کرنا چاہیے وہ ہے کسی بھی علمی نقطے کو حاصل کرنے کے سلسلے میں بھی حرص ہونی چاہیے، کہیں وہ بات چھوٹ نہ جائے، وہ حدیث رہ نہ جائے، وہ عبارت رہ نہ جائے، یہ کڑھن بھی آدمی طالب علم کو ہونی چاہیے۔ اس درجے کی کڑھن ہونی چاہیے، صبح شام دماغ پر ایسا سوار ہونا چاہیے کسی نقطے کو، کسی فن کو، کسی علمی جزیے کو حاصل کرنے کا، کہ جیسے عقلائے مجانین کا حال ہوتا ہے۔ عقلائے مجانین کا مطلب ہے عقل مند مجنوں۔ عقل مند مجنوں کا مطلب فی نفسی عقل مند ہے، لیکن اس پر کسی چیز کا دیوانہ پن سوار ہے۔ وہ فی نفسی دیوانہ نہیں ہے، لیکن کسی چیز کے حصول کا دیوانہ پن اس پر سوار ہے، تو اسے عقلائے مجانین کہتے ہیں۔ چنانچہ مجانین الا ان سر جنونہم خفی علی ابوابہ یسجد العقل، کہ یہ مجنون ہے مگر ان کے جنون کا راز چھپا ہوا ہے۔ ان سر جنونہم، ان کے جنون کا راز خفی چھپا ہوا ہے، علی ابوابہ یسجد العقل، کہ ان کے جنون کے آستانے پر عقل بھی آ کر سجدہ کرتی ہے۔ تو اس میں عقلائے مجانین کو ایسے تعبیر کیا گیا کہ یہ لوگ دیوانے ہیں، مگر ان کے دیوانے پن کا راز اس طرح مخفی ہے کہ ان کے دیوانے پن کے دروازوں پر عقل بھی آ کے سجدہ کرتی ہے۔ تو آخر ہیں کیا لوگ؟ عقل مند ہیں کہ دیوانے ہیں؟ تو اس واسطے انہیں کہا گیا عقلائے مجانین۔ ان لوگوں کے خاص خاص حالات لکھے گئے ہیں کہ جس فن کو یہ حاصل کرنا چاہتے اس فن میں ایسے لگ جاتے کہ انہیں بولا جاتا تھا بھئی اس فن کا دیوانہ ہے وہ، جیسے فن قرات کا دیوانہ ہے، فن نحو کا دیوانہ ہے، فلاں چیز کا دیوانہ ہے، حالانکہ فی نفسی دیوانہ نہیں ہے، اس فن کے سلسلے میں دیوانہ پن سوار ہے، سب سے بے نیاز ہو کر بس اسی کو چاہ رہا ہو، وہی فن چاہیے بس۔ تو ان کے واقعات میں لکھا ہے، ایک واقعہ ہے امام ابو العباس محمد بن یعقوب الاصم، یہ انہی عقلائے مجانین میں سے ہیں۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حاکم نیساپوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ایک دن یہی ابو العباس اصم رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے ان کی مسجد میں آیا، تو یہ عصر کی اذان دینے کے لیے اذان کے کمرے میں گئے اور بلند آواز سے اذان شروع کرنے کی جگہ پر، یہ دیوانے تھے سند حدیث کے، تو اذان کی جگہ پر جا کے اخبرنا الربیع بن سلیمان اخبرنا الشافعی بول کے شروع کر دی۔ پھر لوگ ہنسنے لگے کہ بھئی اذان دے رہے، کیا پڑھ رہے جا کے وہاں پر؟ تو ان کو احساس ہوا، پھر خاموش رہے، پھر اذان دی۔ تو ہمیشہ وہی چیز سوار رہتی، جس چیز کی طلب ہے وہی سوار ہے۔ انہی عقلائے مجانین میں سے ایک ہیں حافظ ابو بکر محمد بن محمد سلیمان باغندی رحمۃ اللہ علیہ۔ خطیب بغدادی نے اپنی سند سے نقل کیا ہے کہ باغندی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے مصلی پر، تکبیر کے بعد کہنے لگے حدثنا لوین،
حالانکہ پڑھنا چاہیے سورہ فاتحہ، لیکن نماز میں کھڑے ہو کے حدثنا لوین بول کے شروع کر دیے. تو پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے الحمدللہ سے قراءت شروع کرے. انہی عقلاء مجانین میں سے قاضی ابو جعفر محمد بن احمد بن محمود نصفی حنفی ہیں. ابن جوزی نے المنتظم میں لکھا ہے کہ ابو جعفر کو فقہ میں بڑی مہارت تھی. وہ ایک مسکین اور تارک الدنیا انسان تھے، دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں، بس پڑھتے پڑھاتے. ایک رات فقر و فاقہ اور تنگ دستی کی وجہ سے کرب کی حالت میں رات گزارے تھے. یعنی بھوک اتنی ہے کہ نیند نہیں آ رہی، بے چین پلٹ رہے. اتنے میں ان کے ذہن پر ان کے مسلک کا کوئی مسئلہ ایسا کھلا کہ بھوک بھول گئے، فاقہ بھول گئے، تکلیف بھول گئے، کھڑے ہو کے ناچنا شروع کرے. اور پھر کہا کہ کہاں ہیں شہزادے، ہمارے اس لذت سے وہ محروم ہیں. حالانکہ 3 دن سے فاقہ ہے گھر میں، ہماری اس علمی لذت سے محروم ہیں. تو بیوی نے آ کے پوچھا کس بات کی خوشی ہے، آخر کیا بات ہوئی؟ تو تعجب سے بیوی کو پوچھا فلاں مسئلہ حل ہو گیا ہے. 3 دن سے فاقہ ہے، اس کا تو غم نہیں ہے، یہ مسئلہ حل ہو گیا بول کے خوش ہو رہے آپ. ایسے ہی امام ابو جعفر، یعنی یہ جو قاضی ابو جعفر گزرے ہیں جن کا بھی تذکرہ آیا، فاقے میں بھی علمی لذت پر ناچنا. دراصل امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی عکاسی ہے یہ. امام محمد سے بھی جب رات میں کوئی پیچیدہ مسئلہ حل ہو جاتا تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلتا این ابناء الملوک من هذه اللذات، شہزادوں کو ان لذتوں کی کیا خبر، بادشاہوں کی اولاد کو بھی ہمارے علمی لذت کی کوئی خبر نہیں ہے. تو ایسا دھن سوار ہو جاتا کسی بھی فن کا، کسی بھی جزیے کا، تو پھر وہ لوگ چمک جاتے. اب کتنا بھی بڑا انسان ہو، وہ فن آتے ہی اس کو اپنا امام بنانا پڑتا، چاہے وہ کتنا معمولی انسان ہی کیوں نہ ہو. دراصل یہ جملہ عارف باللہ قدوۃ الانام امام ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ کہا تھا کہ جب وہ سلطنت چھوڑ کر صوفیت اختیار کر لیے اور اللہ اللہ کرنے لگے، تو ان کو جب کہا گیا بھی آپ کہاں آ گئے بادشاہت چھوڑ کر، محل چھوڑ کر، تو اس وقت انہوں نے فرمایا لو یعلم الملوک وابناء الملوک ما نحن علیہ من السرور والنعیم اذن لجادلونا علی ما نحن فیہ بالسیوف. اگر بادشاہ اور بادشاہوں کی اولاد جان لے کہ ہمیں اللہ اللہ کرنے میں جو مزہ آ رہا ہے اور ولایت کی جو نعمتیں ہیں، تو وہ نعمت حاصل کرنے کے لیے ہم سے وہ تلواروں سے جھگڑا کریں گے، بادشاہ ہم سے لڑیں گے، وہ جو سکون ہے تمہارے پاس میرے کو دو بول کے. لیکن نہیں معلوم ان کی سکون کی لذت کیا ہے. تو کسی بھی فن سے جو دلچسپی آدمی کو ہو جائے تو پھر اس فن کے ایک ایک نقطے میں اسے مزہ آنا شروع ہوتا ہے. اب چونکہ فن نحو سے دلچسپی نہیں، صرف سے دلچسپی نہیں، فقہ سے دلچسپی نہیں، عربی ادب سے نہیں، بلاغت سے نہیں، تو کچھ بھی پڑھو مزہ ہی نہیں آ رہا. اصل میں کیا وہ حرص والی کیفیت ہو، شدت خواہش ہو، رغبت ہو، تو پھر آدمی کو اس کا مزہ آنا شروع ہوگا. تو حصول علم کے آداب میں سے سب سے بنیادی چیز ہے وقت کے سلسلے میں طالب علم کو حرص ہونی چاہیے. اس نعمت یعنی ایک ایک منٹ جو گزر رہا ہے ادھر حقیقت منٹ نہیں ہے، بلکہ خود آدمی کی زندگی کا بعض حصہ ہے جو اس کے اندر سے ختم ہوتے جا رہا ہے، وہ لوٹ کے نہیں آئے گا. مثلا ہم اور آپ ہیں، اس وقت کس کی بھی جو بھی عمر ہے، آج کا ایک دن گزر گیا تو آپ کے دن، آپ کی زندگی میں ایک قوت، ایک حسن، ایک معیار، جیسے آنکھیں دیکھنا ہے، ایک پاور ہے اس کا. ایک دن گزر گیا تو اس کے پاور میں تھوڑی کمی آتی، چاہے وہ رتی برابر ہی کیوں نہ ہو. ایسے انسان کے بال ہیں، اس کی ایک قوت رہتی، ایک دن گزر گیا اس میں ایک رتی برابر کمزوری آنا شروع ہو جاتی. ہر چیز ایسے ہی، اعضاء ہیں، جسم ہے، جلد ہے، ہڈیاں ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے تھوڑی تھوڑی ہوتے ہوتے 40-50 سال کے بعد آدمی بالکل بدلا ہوا نظر آتا ہے. بھئی یہ سب کیسے ہو گیا؟ ایک ایک منٹ سے تبدیلی آتی گئی. تو ایک ایک منٹ کی جو تبدیلی گزر رہی ہے، دراصل انسان گزر رہا ہے، وہ منٹ نہیں گزر رہا، وقت نہیں گزر رہا، ہم گزرتے جا رہے ہیں. تو یہ سوچنا کہ بھئی میں جو آخرت کی طرف جا رہا ہوں، ایک ایک منٹ میرا کتنا قیمتی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ آدمی جو کچھ بولتا بھی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ سب لکھا جاتا ہے. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر جب سورہ قاف کی اس آیت پر پڑی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا، جو ان کی مشہور نصیحتوں میں موجود ہے، ایک رسالہ ہے ان کا لفتۃ
کبیدی الی نصیحت الولدی، ابن جوزی نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہے ان نصیحتوں پر ایک کتاب لکھی گئی، ایک باپ اپنے بیٹے کو کیا کیا نصیحتیں کیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے فرمایا تمہارے الفاظ، تمہاری نظروں کو دو فرشتے محفوظ کر رہے ہیں، یاد رکھو زندہ آدمی کی سانسیں حقیقت میں اس کی موت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہیں، جو سانس بھی تمہارے اندر سے نکل رہی ہے وہ سانس نہیں ہے بلکہ تمہارا ایک قدم ہے جسے تم اپنی موت کی طرف بڑھا رہے ہو، اور جلد ہی تم اس تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ اپنے بیٹے کو ایک والد کی نصیحت ہے۔ وقت کے سلسلے میں ہمارے ائمہ اسلاف کا نہج کیسا تھا، کیسی وہ حفاظت کرتے تھے، اسے ان بزرگوں کی زندگی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ خود ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے سلسلے میں فرماتے ہیں، میں تمہیں اپنا حال بتاتا ہوں، بچپن ہی سے مجھے علم کا بے حد شوق تھا۔ یہ شوق کسی ایک فن کے ساتھ مختص نہیں تھا، مختلف فنون سے دلچسپی رہی۔ اس پر مزید یہ کہ میری بلند ہمتی کسی بھی فن کو تھوڑا بہت جان لینے پر قناعت نہیں کرتی، یعنی ہر فن سے دلچسپی ہے اور پھر فن کی کچھ معلومات آ جائے ٹھیک ہے بس کافی ہے، ایسا نہیں، ہر فن سے دلچسپی اور ہر فن کی پوری معلومات ہونا ایسا میرا شوق تھا۔ جو فن بھی پڑھتا بالاستیعاب اسے پڑھتا، لیکن اس کے باوجود بھی افسوس یہ ہے کہ وقت کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے، زمانہ بہت تنگ ہو چکا ہے، مجھے پورا فن حاصل ہونے کا موقع نہیں دے رہا زمانہ۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ خود ان کی اپنی زندگی دیکھو، کئی جگہ پر انہوں نے لکھا ہے، سید الخاطر ان کی کتاب ہے، تو اس میں ایک جگہ پر لکھتے ہیں، مجھے فضول آنے والے لوگوں سے ملاقات ناگوار محسوس ہوتی ہے، اگر میں انہیں روکوں تو یہ مناسب نہیں ہے کہ بھائی ایسا آدمی ہے ملنے نہیں دیتا، ٹائم نہیں دیتا، انس اور محبت کا تعلق ختم ہو جائے گا، یوں ہی رہنے دیا تو ٹائم جائے گا۔ تو اس لیے میں نے ایسا طریقہ اپنایا اس زمانے کے لحاظ سے، ملاقات کا وقت متعین کیا۔ کب وقت متعین کیا؟ میری کتابیں پورے لکھ لینے کے بعد قلم تراشنا رہتا میرے، بوٹل میں انک ڈالنا رہتا میرے، تھوڑا کتابیں سیٹ کر لینا رہتا میرے، وہ ٹائم دیتا ہوں، وہ لوگ آنا ملنا، میں اپنا قلم تراشتا رہتا ہوں، انک ڈال لیتا رہتا ہوں، کتاب جوڑ لیتا ہوں، کاپی رکھ لیتا ہوں، لکھنے کا سامان رکھ لیتا ہوں، یہ پورا جو ایک ٹائم ہے میرا، وہ ٹائم میں ملاقات بھی ہو جانا اور پھر اگلے لکھنے کی تیاری بھی ہو جانا، یہ وقت میں ملاقات کا رکھا بس، اس کے علاوہ کوئی وقت میرے ملاقات کا نہیں ہے۔ اور چونکہ وہ کام کرنے کے لیے دماغ لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، قلم چھیلنے، انک ڈالنے، کاغذ جوڑنے، فلاں کرنے، تو آدمی ہاں ٹھیک ہے بتائیے بولتے رہتا، دیکھتے رہتا، چھیلتے رہتا، سب ہوتے رہتا۔ اس طرح ایک ایک لمحے کی میں نے قدر کی ہے۔ پھر لکھتے ہیں، میں جان گیا کہ زندگی کی اہمیت اور عافیت کے اوقات کی قدر و قیمت بس وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو اس سے فائدہ اٹھانا جانتا ہے۔ اور یہی کہتے ہیں کہ وقت کا محاسبہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اسلام 4 صدیوں تک، ابن جوزی نے 4 صدیوں تک اسلامی دارالخلافہ کہے جانے والے شہر بغداد کے بڑے بڑے کتب خانے کھنگال ڈالے، ان کے بارے میں لکھا ہے۔ چنانچہ القدماء اصحاب ہمم علیہ، یعنی پرانے زمانے کے جو لوگ ہوتے ہیں بلند ہمت والے ہوتے ہیں، تو اس کے تحت میں لکھا ہے کہ جب بھی میرے نظر میں کوئی کتاب نئی نظر آتی تو جیسے ہی مجھے وہ لگتی سامنے تو مجھے ایسا لگتا کوئی خزانہ ہاتھ آ گیا ہو، فوراً وہ کتاب اٹھاتا، پوری بالاستیعاب پڑھتا۔ چنانچہ مدرسہ نظامیہ میں، اس زمانے میں بغداد کا جو مدرسہ تھا مدرسہ نظامیہ، جہاں سے امام غزالی پڑھے، ابن جوزی پڑھے، کئی علماء وہاں سے فارغ ہوئے، تو اس میں وقف شدہ کتنی کتابیں رہی ہوں گی؟ اس زمانے میں میرے طالب علمی کے دور میں نظامیہ مدرسے میں 6000 کتابیں تھیں۔ 6000 کتابوں میں سے کوئی کتاب ایسی نہیں جسے میں نے بالاستیعاب نہ پڑھا ہو طالب علمی کے زمانے میں، یہ لکھتے ہیں، سب کا سب میں نے مطالعہ کر ڈالا۔ اسی طرح مدرسہ، اسی بغداد میں اور ایک مدرسہ چلتا تھا مدرسہ ابو حنیفہ کے نام سے، اس کی پوری کتابیں میں نے پڑھ ڈالی۔ پھر امام حمیدی کی پوری کتابیں میں نے پڑھی، اور اپنے اساتذہ میں عبد الوہاب اماتی اور ابن ناصر سلامی کی کتابیں اور ابو محمد بن خشاب کی کتابیں، یہ سب کتابیں کئی اونٹوں کے بوجھ کے برابر تھیں، لوڈ میں جیسے لوڈ لے جاتے ہیں سامان کا، ویسا ان کتابوں کو لے جایا جاتا تھا۔ تو اس طرح میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے زمانے طالب علمی میں 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا یا اس سے زیادہ، پھر بھی ابھی میرے اندر طلب باقی ہے۔ ارے کون کہہ رہے ہیں؟ ابن جوزی، 20,000 کتابوں کا۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اتنا سب مطالعہ کرنے والا 12 سال کی عمر میں جمعہ کا خطبہ دینے لگے ممبر پہ،
یہ ابن جوزی 12 سال کی عمر میں جمعہ کا خطاب دینے لگے. یہی وہ شخص ہیں غالباً کہ ان کے تراشے کے بھورے سے ان کے جنازے کا پانی گرم کیا گیا. تو کیسے ان کے، اب دیکھو دنیا ختم ہو گئی، ذاتی مکان کیا، اپنی پراپرٹی کیا، فارم ہاؤس کیا، اچھے گاڑیاں کیا، سب ختم ہو گئے، نام ابھی باقی ہے. اب بھی دعائیں دی جاتی، اب بھی ان کے علم سے فائدہ اٹھایا جاتا. کس زمانے میں دنیا سے چلے گئے، آج سے تقریباً 700-800 سال پہلے. تو کیا حال رہا ہوگا. المغرب، عربی کے مورخین میں ایک نام ابو الحسن المغرب فی حلی المغرب، کتاب کا نام ہے المغرب فی حلی المغرب. اس کے مصنف ہیں اس کے مصنف ہیں ابن سعید سے مشہور ہیں. یہ اپنے والد کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں ابو الحسن علی بن موسیٰ بن محمد بن عبد الملک بن سعید، جو ابن سعید کے نام سے مشہور ہیں. یہ المغرب فی حلی المغرب کے مصنف ہیں اپنے والد. تو خلاصہ یہ کہ المغرب جو کتاب ہے فی حلی المغرب، اس کتاب کے مصنف اپنے والد کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عید کے دن میں اپنے والد سے ملنے گیا تو کتابوں کے مطالعے میں ڈوبا ہوا دیکھا. عید کے دن بیٹا ملنے واسطے آیا تو والد مطالعہ کر رہے عید کے دن بیٹھ کے. تو میں نے کہا ابو جان آج کے دن تو آپ آرام کر لیں، آج تو عید کا دن ہے. تو یہ جو بولا ہوگا بچہ تو وہ بھی تو دیکھا ہوگا نا بھی سارا دن کیسے گزارتے ہیں والد، کتنا پڑھتے ہیں، کیا ہے. تو وہ بولا بھائی آج تو عید کا دن ہے، آج تو چھوڑ دیجیے آپ کتابیں ہاتھ سے. تو والد اس کو رحم دلی اور یہ سمجھنے کے بجائے غصے میں دیکھا اور کہنے لگے کہ میں نہیں سمجھتا کہ تم کبھی کامیاب ہوگے. کیا اس کے علاوہ بھی کسی کام میں راحت اور آرام مل سکتا ہے؟ تو پڑھ رہا ہوں تو کیا خراب ہے اس میں راحت ہے میرے کو. تمہیں سونے میں راحت مل رہی، باتوں میں راحت مل رہی، میرے کو مطالعے میں راحت مل رہی، تو راحت کو چھوڑ دو بول رہے آپ. بخدا ایسی راحت تو مجھے کسی چیز میں نظر نہیں آتی. میں تو تمنا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری عمر دگنی کر دے اور میں المغرب کو اپنی منشا کے مطابق پورا کر سکوں. یہ لکھ رہے تھے مطلب والد کتاب. پھر اس کے بعد یہ دعا مانگی کہ بھئی میرے حساب سے کتاب لکھ کے دنیا سے جاؤں میں. لیکن خیر موت مقدر تھی، کتاب پوری ہونے سے پہلے دنیا سے چلے گئے. تو بیٹے نے باپ کی کتاب کو مکمل کیا. تو کیسے لوگ رہے ہوں گے. ہمارے جیسے آوارہ لوگوں کو یہ دیکھتے تو پھر بولتے یہ لوگ پڑھنے کے قابل ہیں. ان کو پڑھانا، ان کو علم دینا، عالم بنانا، ان کا داخلہ لینا علم کی توہین ہے، مدارس کی توہین ہے، مصنفین کی توہین ہے. اس طرح بولتے وہ لوگ. اور ہے واقعتاً ہم کیا گنا سکتے کہ بھئی ہم جماعت چہارم تک آ گئے ہیں تو 4 سال کے عرصے میں ہم نے کتنی 100 کتابیں پڑھی ہے، خود سے کتنی پڑھی، استاذ کی پڑھائی ہوئی کتنی پڑھی، کتنے شوق سے پڑھے. کہاں طالب علم کے پاس اتنا وقت کے گپ شپ مارتے بیٹھے، لڑائی کرتے بیٹھے، گالیاں دے لیتے بیٹھے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ لیتے بیٹھے. ہے کہاں اتنا وقت ہمارے پاس. لیکن ہے سب کے پاس فالتو کاموں کے واسطے. کتنے بتا سکتے ہم میں سے کہ جمعرات کے دن اتنا ٹائم، اتنے گھنٹے ملے میرے. 4 بجے ہماری چھٹی ہوئی، اگلے دن جمعہ کی 4 بجے 24 گھنٹے میں 24 صفحے پڑھا ہوا بندہ کتنے ملیں گے. اپنی من سے پڑھا ہوں. ایک کتاب ختم کیے ہوئے بندے کتنے ملیں گے. تو کتنا زوال آ گیا علوم میں. ہم ایسے اس زمانے میں بھی ایسے بندوں کو جانتے ہیں جو جمعرات سے جمعہ 2 دن کے 1.5 دن کے عرصے میں 500 صفحات کا مطالعے کا نظام بنائے ہوئے تھے. باقی دنوں میں تدریس کا مطالعہ کرنا ہے. اب خارجی کتابیں ہیں اس کا مطالعہ کب کریں. تو پڑھاتے ہوئے جمعرات کی چھٹی سے لے کے جمعہ کی شام تک 500 صفحے کا مطالعہ ہونا ہے. کیونکہ جمعہ کی خطاب وغیرہ کی ذمہ داری بھی نہیں تھی تو کر لیتے تھے لوگ. تو اب کہاں ایسے لوگ ملیں گے کہ میرا یہ ٹارگٹ جمعرات جمعہ میں ہونا چاہیے بولنے والے. بہت زوال ہے علم کا. ہم الرجال کیا لکھتے ہیں لوگ. وعیب ان یقال لمن لم یتصف بمعانی وصفہم رجل. مرد کہے جانے کے قابل تو یہ لوگ تھے. اب جو شخص ان جیسی صفات کا حامل نہ ہو اس کو مرد کہنا بھی عیب ہے. چلیے.